اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو معاہدہ اطاعت یاد دلایا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے، مولا تیری ہر بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کا منصب جو ہے وہ یاد دلایا انہیں کہ منصب اطاعت جو ہے تمہارا، فرما برداری کا جو عہدہ تمہارے پاس ہے، جو ایک معاہدہ تم نے خالق اور مالک کے ساتھ کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، تو فرمایا کہ اب اسے پورا کرو، اب اسے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ہم صرف رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، اگر نہ لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانیں گے، حکم تیرا ہی چلے گا، اور ہم اس حاکم کو مانیں گے جو تیری فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ حقیقت میں وہ بھی اطاعت اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی، اگر وہ رب تبارک و تعالی کے حکم پر چلے گا تو اس کی بات مانی جائے گی نا۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے اہل ایمان، میں جب تک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند رہوں تم نے میری بات ماننی ہے، جب تک میں ان کے حکم کا پابند رہوں تم نے میری بات ماننی ہے، اگر میں ان کی نافرمانی کرنے لگوں تم نے مجھے چھوڑ دینا۔ بتائیں آج ہے کسی میں ہمت؟ کسی حکمران کو، بڑے حکمرانوں کو چھوڑیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو منشی ہیں ان میں بھی ہمت ہے یہ کہہ سکیں جناب اگر کوئی ایسا حکم میں کروں تمہیں اپنے ماتحتوں کو جو رب رسول کی نافرمانی والا ہو تو وہ نہ ماننا؟ کبھی کہا کسی نے؟ کبھی نہیں کہیں گے آپ کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حضرت مولانا روم رحمہ اللہ، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، کہتے ہیں یہ جو لوگوں کا نفس ہے نا یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ اگرچہ ہم زبان سے کہہ دیں گے نہیں جی ہم تو مانتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، لیکن وہ والی بات جو ہے نا ہمارے اندر سے جاتی نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معاہدہ یاد دلایا اہل ایمان کو۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں، کیا اہل ایمان کے ساتھ جو اطاعت کا معاہدہ تھا وہ صرف عبادات تک تھا، صرف نماز تک تھا کہ صرف نماز پڑھنی ہے تم نے؟ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان بدر سے لوٹ رہے ہیں، بدر سے لوٹتے ہوئے بدر کا مارکا انجام دے کر صحابہ کرام علیہم رضوان جب واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، معاہدہ اطاعت یاد رکھنا، تم نے معاہدہ کیا تھا اطاعت کرنے کا وہ یاد رکھنا۔ یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ، 3 گنا بڑے، یعنی کہ اس کے ساتھ دجال کے ساتھ 3 گنا بڑے اس بندے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ٹکرا گئے ہوں جو خالصتاً اس کی بنیادی شرک پر ہو، خالصتاً اس کی بنیادی اللہ اور اس کے حبیب کی دشمنی پر ہو، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بغیر ہتھیاروں کے ٹکرائے ہوں، بغیر کھانے پینے کی اشیاء کے مہیا ہوئے ٹکرائے ہوئے ہوں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معاہدہ اطاعت یاد رکھنا، تم نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ اطاعت کا وہ یاد رکھنا، وہ نہ بھولنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا، علیحدہ سے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ آمنو میں آ گیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دی جب انہیں منصب یاد دلا دیا۔ جیسے گھر میں کہتے ہیں نا بچہ باپ کی بات نہ مان رہا ہو تو کہتے ہیں آپ بیٹے ہو ہمارے، یہ کہہ کے اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ تو بیٹا ہے ہمارا، تو بیٹا ہی بن۔ زوجہ اگر بات نہ مان رہی ہو تو کہا جاتا ہے میں شوہر ہوں آپ کا، کچھ تو خیال کریں۔ شوہر جو ہے وہ اگر خیال نہ کر رہا تو وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں آپ کی۔ تو یہ معاہدہ یاد دلایا جاتا ہے، وہ جو قبول ہے قبول ہے کہا تھا وہ سارے معاہدے اسی میں آ گئے تھے کہ تو نے میری بات ماننی ہے، میں نے تیرے جو ہے نا حقوق، تیرے فرائض وہ ادا کروں گا، تو نے حقوق ماننے ہیں، میں نے تیرے فرائض ادا کرنے ہیں۔ تو یہ معاہدے سارے ہوتے ہیں۔
تو صرف یاد دلایا جاتا ہے، تو یاد تو دلا دیا گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اب بتائیں نا ہماری زندگی میں کیا ہے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہمیں، اس میں صرف نماز ہی بچی ہے ہماری زندگی میں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو کیا منہ دکھائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا والا معاہدہ کہاں گیا بھائی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، خندق سے واپس تشریف لائے حضور، ابھی تک حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کا سر میں دھو رہی تھی، ابھی تک آدھا سر دھلا تھا حضور کا، آدھا دھلنے والا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں ابھی چلنا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ابھی چلنا ہے۔ ہاں جی، اسی وقت اعلان ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان ابھی گھروں میں کئی پہنچے تھے کئی نہیں پہنچے تھے، وہیں سے پھر روانہ ہو گئے حضور کے ساتھ۔ بتائیں انہیں اگر کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو معاہدہ اطاعت یاد کرو، تو ہم نے کیا ہی کیا ہے بھائی؟ ہمارے معاہدے کس چیز کے ہیں؟ ہم نے تو صرف نماز تک ہی کام رکھا ہے، وہ بھی الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے آداب کا پتہ نہیں ہے ہمیں۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سجدہ صاحب کس بات پہ لازم ہوتا ہے۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں یہ نہیں پتا امام کو لقمہ کس بات پر دینا ہے اور کس بات پر نہیں دینا، کس موقع پر دینا ہے کس موقع پر نہیں دینا۔ حساب لگائے نا، یا ایھا الذین آمنوا پھر کہا کس کو ہے یار؟ قسم خدا کی بندہ اکیلا یہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھ لے نا، اندر جھنجھوڑ دیتا ہے یہ لفظ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم۔ آج ہماری یہ صرف یا ایھا الذین آمنوا صرف عوام کو نہیں ہے، یہ حکمرانوں کو بھی حکم ہے، حکمرانوں کو بھی حکم ہے۔ ہر ایک مسلمان کو جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہر ایک بندے کی طرف یہ حکم آج بھی متوجہ ہے، اسی طرح جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف متوجہ تھا۔ ہم نے اپنا فرض منصب یہی سمجھا ہوا کہ فلانا کے نعرے لگا لیے، فلانی کی پارٹی کے نعرے لگا لیے، فلانے کی پارٹی کے نعرے لگا لیے، شادی کر لی، بچے جنے، اور جب فارغ ہو گئے اپنے مناصب سے، اپنے منصب سے فارغ ہو گئے، اپنے کام سے سب سارے عہدوں سے ہم برا ہو گئے، ذمہ ہمارے سارے پورے ہو گئے، یہی کام ہے ہمارے لیے بس، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ دیکھیں ذرا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، میں کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور آگے فرمایا ولا تولوا عنہم، فرمایا کہ اور میرے حبیب کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ میرا حبیب حکم دے پیٹھ پھیر کر نہ جانا تم میرے حبیب کی بارگاہ سے، جو کچھ میرا حبیب حکم دے تمہیں کرنا ہے، ولا تولوا عنہم، پیٹھ نہ دکھانا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، پیچھے دو الگ چیزیں ذکر کی، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر میں ولا تولوا عنہم، میرے حبیب کی طرف پیٹھ نہ کرنا، میرے حبیب کے حکم سے پیٹھ نہ پھیرنا، کیا مطلب؟ عن ہو یہاں پر ضمیر مفرد کی آئی ہے، واحد کی آئی ہے، عنہما نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دونوں کی حکم کی طرف پیٹھ نہ کرنا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے واحد کی ضمیر لا کر یہ بتا دیا فرمایا کہ میرے حبیب کے حکم سے منہ پھیرنا ہی میرے حکم سے منہ پھیرنا ہے، الگ سے ذکر نہیں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ اندازہ لگائے نا ذرا یار، آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، قسم خدا کی پتہ نہیں کیسے ہم زندہ رہ رہے ہیں، کیسے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑا حکم جو ہے اس سے منہ پھیر کے ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس سے پوچھ دے ہاں بھی کیا حال ہے، کہتے شکر ہے یار، کیسے کس منہ سے تم اپنے آپ کی صرف صحت اچھی ہونے پر شکر ادا کر لیتے ہو یار۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے احکامات ہیں، ان کی کوئی رب تعالیٰ کے حکم کی سنوائی تو دور کی بات ہے نا، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے؟ ہمیں تو آج تک کلمے کے مفہوم کا پتہ نہیں چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا اقتدا کیا ہے، آج تک ہم نے نہ پتہ چلا ہمیں، نہ کسی نے بتایا ہمیں۔ وہ کہتے جی مرشد پکڑتے ہیں اس لیے کہ مرشد سمجھا دے، مرشد جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کے وظیفے پہ لگا دیتا ہے، لے بھی بیٹا 500 بار یہ پڑھ لے، 1000 بار یہ پڑھ لے، اسی پہ کھڑے ہیں ہم تو۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو، تم سن رہے ہو۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا جا رہا ہے، میں تم سنتے ہو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی باتیں، میرا حبیب جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تم سنتے ہو،
اور تمہارا سننا جو ہے یہ عشق کی بنا پر ہے، محبت کی بنا پر ہے، کیونکہ مومن کا تعلق رب کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ وہ عشق والا محبت والا تعلق ہے۔ رب تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں مومن جو ہیں یہ سب سے سخت محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، بس یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ اور بخاری میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کے سامنے شامل لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، آقا کے سامنے میں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اس کی بیوی سے، اس کی ہر شے سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر میں پیارا نہ ہو جاؤں اس کے لیے۔ تو بتائیں بھائی، جس کے ساتھ اب یہ آیا مبارکہ جو ہے نا، اس آیا مبارکہ کو ساتھ رکھنے سے اس کا ایک علیحدہ سے مضمون ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا اس کو کہنے کی بھی نوبت نہیں آتی، محبوب کو کہنا پڑتا ہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ بتائیں بھائی، گھر میں ماں جو ہے نا، ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے بچوں کو، ہاں جی 3 ٹائم ماں کھانا مانگتی ہے، بچہ سارا دن کماتا پھرتا ہے، گھر میں ماں ہے، گھر میں ماں ہے، ہاں جی کما کے لائے گا، بنوائے گا کھانا، ماں کے سامنے رکھ دے گا، تعلق عشق والا ہے نا، تعلق محبت والا ہے ماں کے ساتھ، تو جہاں محبت ہو وہاں کہنا نہیں پڑتا، وہاں کہنا نہیں پڑتا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں آ رہے ہیں، مسجد شریف میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، آقا علیہ السلام نے مسجد میں ایک بندہ کھڑا تھا، حضور نے وہاں بیٹھ جا، اتنا فرمایا حضور نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا پاؤں ایک اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ممکن ہے حضور نے مجھے فرمایا۔ ماننے والے تو یہ ہوتے ہیں، غلام تو یہ ہوتے ہیں، حضور کے صحابی اپنے گھر میں کھڑے ہیں جی، بعد میں پہنچے اگلے سمے تم آئے نہیں، لیٹ آئے، وہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حضور مسجد میں آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا وہیں پر، میں نے پاؤں نہیں اٹھایا وہاں سے۔ بتائیں، جب تک یہ والا جذبہ اطاعت و محبت والا یہ ہوتا ہے بھائی، یہ کون سا ہوا سامنے کھڑا بندہ تو بات مان لی، سامنے نہ ہو تو بات ہی نہ مانی۔ تو وہ اطاعت جو جذبہ محبت کے تحت کی جائے اس کی جزا ہی الگ ہے یار، وہ کام، وہ کہتے ہیں جو کام بغیر غرض کے ہو اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کی جزا ہی کچھ اور ہے، سچی بات ہے۔ تو کاش کہ ہماری اطاعت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، اب یہ بھی عجیب بات ہے، عشق الہی نام سننے کو نہیں ملتا اب تو، عشق الہی، پہلے بزرگ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنے والے ہوتے تھے، یہ مضامین بیان ہوتے تھے کتابوں میں، باقاعدہ عشق الہی کے مضامین ہوتے تھے، اب تو وہ ہیں نہیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ کون سی محبت رہی بھی بڑا بتائیں، جس کو بھی دیکھیں عشق مرشد، محبت مرشد، فلانا مرشد، فلانا مرشد، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، مرشد کے ساتھ ہی ساری محبت ہو گئی ہے، ساری محبتیں رکھی ہم نے اپنے جاہل پیروں کے لیے ہیں، رب رسول کے لیے محبت رہی کہاں ہے بلا بتائیں، یہ تو انوخا ہو گئی ہے بھائی۔ تو اب یہ آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے دیکھا جب ہم نے تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جذبہ محبت کے تحت کرو، اور میری اطاعت جذبہ محبت کے تحت کرو، اور میں وانتم تسمعون، تمہارا سننا جو ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی جذبہ محبت کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، میں اور تم کبھی بھی ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا، زبانی کہا انہوں نے، سمعنا ہم نے سن لیا ہے، رب کا حکم ہم نے سن لیا ہے، ولا وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ سن لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، سنتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے سننے کی جو نفی کی جا رہی ہے نا یہ حقیقت میں اطاعت کی نفی ہے، وہ اطاعت نہیں کرتے۔ جیسے کہتے ہیں باپ کسی بچے کو کہتا رہے، کام کہتا رہے، وہ مانے نا، تو باپ کہتا ہے نا جی وہ تو سنتا ہی نہیں ہے جی، وہ کہاں سنتا ہے؟ اب بتائیں کیا خیال ہے، وہ بہرا ہے؟ سن تو رہا ہے، لیکن یہاں جو نہ سننا کہہ کر نفی عدم اطاعت کی جا رہی ہے، وہ کہتے نہیں سنتا، مطلب کیا ہے؟ بات نہیں مانتا۔ وہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کی طرح۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی تھے۔ کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودی اتنے گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا ان کی طرح نہ بننا، وہ بڑے کمینے ہیں، وہ بڑے گھٹیا ہیں، وہ بڑے ذلیل ہیں، انہوں نے رب کو کہا تھا سمینا، ہم نے سن لیا مولا تیرا حکم، اور رب تعالیٰ نے فرمایا وہم لا یسمعون، حالانکہ انہوں نے تو سنا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو رب تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ اب بتائیں نا یار، پوری دنیا کے اندر رب کا سب سے بڑا نافرمان یہودی ہے،
سب سے بڑا نافرمان یہودی ہے، وکرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کا کہہ دیتا فلانے کی طرح نہ ہونا، فلانے کی طرح نہ ہونا۔ یہودی کا رب نے فرمایا اس کی طرح نہ ہونا، اس نے یہ کہا تھا، مولا ہم نے تیری بات سن لی ہے، لیکن رب فرماتا ہے وہ ہم لا یسمعون، انہوں نے سنی نہیں ہے۔ اب بتائیں یار، جو دنیا کا سب سے بڑا رب کا نافرمان ہے، اسی کی ہی پوری امت مسلمہ فرما بردار بن جائے، بتائیں۔ رب فرمایا اس کی طرح نہ بننا، تو پوری امت اسی کی طرح بن جائے۔ پوری امت کو آج وہی ترقی یافتہ دکھائی دے یہودی، پوری امت کو آج جناب وہی فلاح و بہبود میں جب مستغرق دکھائی دے مسلمانوں کو وہ یہودی، جس کے بارے میں رب فرمایا اس کی طرح نہ بننا، تو بتائیں آج ہم اس کی طرح بن کے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ دیکھیں جی آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے ہاں سارے جانوروں سے بدترین وہ شخص ہے الصم البکم، سم بہرا، البکم گنگا، بہرا اور گنگا۔ یہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے جو حق نہ سنے، یہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے جو حق نہ کہے۔ اب بتائیں بھائی، اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے فلسطین کا، اس وقت ہمارے حکمرانوں پر حق کہنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے نا، ان پر تو ہتھیار اٹھانے فرض ہیں۔ حق صرف منہ سے کہہ دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے نا، ان کے لیے تو ہتھیار اٹھانا فرض ہے اب، لیکن انہوں نے نہ ہتھیار اٹھائے نہ ہی یہ بولے، الٹا یہ وہ بولیاں بول رہے ہیں جو ان کی حمایت کی ہیں، مسلمانوں کے گھاٹے کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما دیا، میں سارے جانوروں میں بدترین، سارے جانوروں سے بدترین وہ شخص ہے جو نہ حق سنے نہ حق بولے، نہ حق سنے اور نہ حق بولے۔ جس بندے کو یہودیت کے خلاف بولنا نہ آئے اور اس بندے کے کانوں میں فلسطین کے شہید ہوتے بچوں کی آواز نہ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بدتر بندہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدترین بندہ نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کو قرآن فرما رہا ہے، ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، بھائی یہ ساری مخلوق میں بدتر لوگ ہیں جو نہ حق سنیں نہ حق بولیں۔ اور رب تعالیٰ نے انہیں فرما دیا سمن بکمن، بھائی یہ گونگے بھی ہیں، سمن بہرے بھی ہیں، بکمن یہ گونگے بھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ساکت عن الحق شیطان الاخرس، فرمایا کہ جو بندہ حق نہیں نہ بولتا وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ گونگا شیطان ہے وہ۔ اب بتائیں کتنے شیاطین یہاں موجود ہیں، وہ مولویوں کی صورت میں، وہ پیروں کی صورت میں، وہ حکمرانوں کی صورت میں، سارے کے سارے جناب فرائنہ بنے بیٹھے ہیں، دجال بنے بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پوری امت کو مکر و فریب دے رہے ہیں۔ ابھی یہ ان کا ایک کافر یہودی کا یہ بیان تھا، اس نے کہا کہ جتنے بھی عربی حکمران ہیں نا، عرب حکمران جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اوپر سے کہتے ہیں کہ فلسطین پر ظلم بند کرو، انہوں نے کہا اندر سے ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوک کے رکھو ان کو۔ پتہ ہے یہ خود انہی کا بیان ہے کہ کیا یار دجال کے یہ دجال کا مقدمہ ہے، یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ دجال کے پیادے ہیں، یہ دجال کے لشکری ہیں سارے۔ آج اب بتائیں نا ذرا یار، جب یہودی جو ہیں وہ دجال کے منتظر ہیں، دجال کے منتظر ہیں یہودی، تو آج جو یہودی کے ساتھ کھڑا ہو گیا دجال آئے گا، دجال کو نظر لگا ہوا یا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ بتائیں، انہوں نے یہودی کی 4 مشینیں دیکھی تو یہودی کا کلمہ پڑ گئے، کل کو دجال تو آگے بھائی بارش برسا دے گا، مردے زندہ کر دے گا، کھیت اگا کے دکھا دے گا، ہر چیز اگا کے دکھا دے گا، تو وہاں کیا بنے گا ان کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں، میں دنیا میں جو مرضی بنتے رہیں، دنیا میں جتنے مرضی ترم خان بنے، پھن خان بنے، رب نے فرمایا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ الصم البکم، الصم بہرے، البکم گنگے، الذین لا یعقلون، انہیں تو عقل ہی نہیں ہے، انہیں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کے پاگل احمق ہیں، نامراد لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو فتح عطا فرمائے۔